جی بالکل، اس وقت ملتان میں ہیڈ محمد والے کے قریب سیلابی صورتحال ہے، اور اس حوالے سے جو ریسکیو کیے گئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کے سابق چیئرمین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ بات سامنے آ چکی ہے اور بڑے عرصے سے کہ جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا آسمانی آفت آتی ہے یا کرونا آتا ہے تو 3 سٹیپس میں کام کیا جاتا ہے۔ پہلا ریسکیو اینڈ ریلیف ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جو اپنی اپنی جگہوں پر ری اسٹیٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو پروسیس ہے، پہلا سیلاب یقیناً ایسا تھا جو کہ بونیر اور کے پی میں آیا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ خاص طور پر پنجاب کی حد تک یہ جو سیلاب آ رہا ہے، اس میں این ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں اور 1122 اور الخدمت فاؤنڈیشن یہ سارے باہم مل کر جو ہے ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اس وقت ریسکیو ہے کہ لوگوں کو اور ان کے مویشیوں کو ان کی جگہوں سے محفوظ مقامات تک پہنچانا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپس لگ چکے ہیں اور وہاں محفوظ مقامات پر لوگ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو ہے ریسکیو کے ساتھ ان کی ریلیف کا کام ہے کہ کتنے عرصے کے لیے یہ پانی خشک ہوگا تاکہ یہ دوبارہ اپنے گھروں میں جا سکیں، کیونکہ زیادہ تر وہی ایریاز تکلیف میں آئے ہیں جہاں ہماری لہلہاتی فصلیں اور کسان ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ریلیف کا کام ہم مل کر جس طرح ریسکیو کا کام کیا ہے اسی طرح ریلیف کا کام بھی کریں گے۔ جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خوراک کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اس میں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں سیلاب جو ہے وہ پہلے آیا ہے مظفر گڑھ کی طرف، وہاں ہم نے ایک بہت بڑا کیمپ لگا دیا ہے، اور 3 جو لوگ آ رہے ہیں ان کو 3 وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم یہاں وزٹ بھی کرنے آئے ہیں، اور یہاں بھی انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے کہ کتنی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، تاکہ ہم ان کو کم از کم فوری طور پر کوئی ان کی خوراک کا بندوبست کریں، ان کی چھت کا بندوبست کریں، اور ان کے لیے صاف پانی کا بندوبست کریں۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کو یہاں بھی شروع کر رہے ہیں۔ اب تک کتنے لوگوں کو یعنی ایک انخلاء کا عمل ہو چکا ہے اور کتنے لوگوں کو حفاظتی مقامات پر لے جایا جا چکا ہے؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہی ہے، اور ملتان میں جو خاص طور پہ جس جگہ ابھی ہم موجود ہیں یہ گھرے والا چوک ہے، اور اس کے ساتھ یہ پورا اکبر بند ہے، تو یہاں پہ مختلف جگہ پہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں بھی جو ہے وہ کوئی اگر لوگ موجود ہیں پانی کے اندر تو فوری طور پہ جو ہے ان کو سیفلی جو ہے وہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں، اور ان کو سیف جو ہے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب بھی جو ہے ان کو ریلیف کا کام کر رہی ہے، اور الخدمت بھی جو ہے وہ اپنا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ابھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے ریلیف کا کام۔ ابھی تک کیونکہ ریسکیو تھا تو ریسکیو کی وجہ سے جو ہے ان کو سیفلی جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے سیف مقامات پہ۔ الحمدللہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، اور سارے لوگوں کو اور ان کی جو ہے مال مویشیوں کو ان کو سیفلی جو ہے وہ ایویکویٹ کر لیا گیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اوور آل ڈویژن میں 5 لاکھ سے زائد افراد کو یعنی حفاظتی مقامات پر لے جایا جا چکا ہے۔ ملتان ڈویژن میں اس سراؤنڈنگ ایریاز میں کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے کہ جو اس دفعہ کی پالیسی تھی کہ لوگوں کو پہلے اعلانات کر کے اور ان کو بتا کے جو ہے ان کو وہ خود سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ سیفلی جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنے سیف مقامات پہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا وہاں پہ کافی ساری تعداد جو ہے وہ آلریڈی شفٹ ہو چکی ہے، جبکہ جو ہے وہ تقریباً ایسے 2-4 ہزار لوگ تھے جن کو جو ہے وہ سیفلی جو ہے وہ یہاں پہ بند کے اوپر لایا گیا، اور وہ ابھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ریلیف کا کام جو ہے نا ان کا چل رہا ہے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے کے جو سینئر آفیسر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا پی ڈی ایم اے نے اب تک کیا فلڈ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کتنی حد تک یعنی لوگوں کو اویئر کر چکی ہے، اور کیا آگے اس کی صورتحال رہے گی؟ دیکھیے ہمارا سب سے پہلے ارلی وارننگ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس میں ہم یہ ہے کہ تھرو ماس اناؤنسمنٹ، تھرو ہمارے ریونیو اسٹاف، ہمارے جو ریونیو آفیسرز ہیں ان کے ذریعے ہم ایویکویشن کراتے ہیں ایک ماس لیول پہ۔ ہماری 3,66,000 ڈسٹرکٹ ملتان کی پاپولیشن ہے جو اس ایریا میں آتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے۔ ہماری کوئی 138 موضع ہیں جو اس ستلج اور چناب کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 138 جو ہے ہمارے اب پاپولیشن میں سے ہم نے آلموسٹ 97% پاپولیشن ہم نے ایویکویٹ کروا لیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بند کے ساتھ ساتھ بالکل تھوڑے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، ہم فورسفلی بھی ان لوگوں کو نکلوا رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری ایویکویشن کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے میری بات سنی، اس میں ہم نے 25 جو ہے ریلیف کیمپس لگوا لیے ہیں،
पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिलीफ कैंप्स में मेडिकल कैंप की फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको लाइफ स्टॉक के भी आपको अस्पताल मिलेंगे, वहाँ पे रेस्क्यू भी अवेलेबल है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे सारे फील्ड स्टाफ अवेलेबल हैं, ठीक है। और हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं और हमारे डी साहब कमिश्नर साहब इसको ओवरऑल सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं सर सिचुएशन को। यहाँ पे अभी तक जो सैलाबी सूरत हाल है, आगे क्या मुतवक्के है कि कब तक पानी यहाँ तक? देखें अभी तक की जो सुबह तक की जो रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग जो है 1,06,000 पनी हेड से नाई से डाउन स्ट्रीम जो हमारे पास आ रहा था, ये कुंड सरगाना फाजिल शाह के करीब ये कॉन्सलेंस पॉइंट है रिवर रावी और रिवर चनाब का, तो वहाँ से ये पानी भी चनाब में शामिल हो जाता है। और पीछे जो हमारा हेड त्रिमू है वो रात को 5.5 लाख था, इस सुबह के टाइम जो है वो 5,16,000 था। अब उसका डिपेंड करता है कि उससे वो कम होता है या ज़्यादा होता है, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 5 से 6 लाख पानी जो है हमें वो हिट करेगा। अगर 6 लाख हिट करता है जो हमारे लिए मुल्तान के लिए एक्सेप्शनल हाई फ्लड है, तो उसमें ये हमारे 138 मौजा सारे इफेक्ट होती है, इतनी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, जिसके लिए सारे हम इकदाम कर रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी इंतज़ामी सतह पर लोग हैं वो इस हवाले से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो है हाई अलर्ट है। फ्लड के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, इनका कहना यही है कि अगर 6 लाख से क्यूसिक से ज़्यादा इसकी रेंज जाती है तो यहाँ पे मुल्तान में जो 138 मौजा जात हैं वो इफेक्टेड होने के खतरा लाक हैं।